السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، میں ہوں گل کریم اور آپ دیکھ رہے ہو گل ٹاک۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے آئینی ترمیم کی جس کا ذکر کم مگر اس کے تاثرات اور اثرات دل دہلانے والی ہے، اور وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ ایک ترمیم جو کہ آئین کو اصلاح کے نام پر لائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر چھپی کہانی، طاقت، سیاست، عوامی حق کی جنگ ہے۔ پاکستان کا آئین ایک زندہ دستور ہے، اور پاکستان کا آئین ایک زندہ دستاویز ہے جو کہ قوم کے ہر فرد کو اختیار، انصاف اور مساوات کا وعدہ دیتا ہے۔ لیکن افسوس، جب بھی آئین میں ترمیم کی جاتی ہے تو مقصد عوام نہیں مگر اقتدار کا کھیل ہوتا ہے۔ 8ویں، 17ویں اور 26ویں آئینی ترمیم، ہر بار کہا گیا یہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا، مگر انجام کیا نکلا؟ طاقت چند ہاتھوں میں سمٹ گئی، اور اب 27ویں آئینی ترمیم پھر وہی پرانا کھیل نئے پردے میں۔ تو ناظرین، آج جو 27ویں آئین کا گہما گہمی ہے، میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ساری چیزوں کے اوپر، تو اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں کہ 27واں آئینی ترمیم ہے کیا، اس کے فائدے اور نقصانات کیا کیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر وفاق اور صوبوں کی اختیارات کی نئی تقسیم۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے سے وفاق کو مضبوط کیا جا رہا ہے، مگر دراصل صوبائی خود مختاری کمزور ہوگی۔ 18ویں ترمیم نے عوام کو جو قوت اور قدرت قریب پہنچائی تھی، اب وہ دوبارہ مرکز کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ دوسری، انتخابی اصلاحات کے نام پر کمیشن میں تبدیلی کی جا رہی ہے، یعنی انتخابی عمل میں حکومتی یا سیاسی اثر کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور تیسری نمبر پہ پارٹی سربراہان کو ارکانی اسمبلی کے اوپر زیادہ اختیار، یعنی ایک سیاسی لیڈر پورے کے پورے نظام پر کنٹرول رکھ سکے گا۔ اگر کوئی ایم پی اے یا ایم این اے عوام کے حق میں بات کرے تو اس پارٹی کی نظم و ضبط کے نام پر اس ایم پی اے اور ایم این اے کو خاموش کرایا جائے گا۔ اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے عدالت اور پارلیمان کی دائرے کو نئی لکیر کے ذریعے سے اور نئے دائرے کے ذریعے سے گھیرا جائے گا۔ ظاہر تو یہ کیا جا رہا ہے کہ اداروں میں توازن لایا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں یہ آزادی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے پاٹھا اور خیبر پختونخوا کی دیگر اضلاع، ان کے اوپر نئی وضاحتیں، اگر یہ نقطہ منصفانہ نہ رہا تو پختون علاقوں میں ایک نئی آئینی بحران جنم لے سکتی ہے، جو کہ آلریڈی پختون ایریاز ہے، جو پاٹا کی ایریاز ہے، وہ خلپشار کی، وہ دہشت گردی کی، وہاں ہر وقت قتل و غارت اور جو حالات ہے وہاں وہ ناخوشگوار ہے، بد امنی کی شکار ہے، اس کو اور بھی راستہ مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اصل پہلو کی کہ 27ویں ترمیم کی جو منفی اثرات ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اثر ہوگا وہ صوبائی خود مختاری کمزور ہوگی۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے برسوں عوام نے جدوجہد کی تھی۔ اگر اختیارات واپس وفاق کے ہاتھوں میں چلے گئے اور وہ جو عوامی لوگ ہیں وہ صرف نمائشی کردار ادا کر سکیں گے۔ دوسرا کیا برا اثر ہوگا، ہر پارٹی کے اندر امریت بڑھے گی۔ جمہوریت کا مطلب ہے عوام کی رائے، لیکن اس ترمیم کے بعد پارٹی کی اوپر مرضی جو ہے وہ اس کے سربراہ کی قائم ہوگی، یعنی ہر پارٹی کی سربراہ کا گرفت اس کی پارٹی پہ اور مضبوط ہوگا۔ ہر پارٹی میں امریت کا سما ہوگی، وہاں جمہوریت پارٹیوں کے اندر سے ختم کیا جائے گا، اور ہر پارٹی میں جمہوریت نہیں بلکہ سیاسی بادشاہت ہوگی۔ تیسرا اثر کیا ہوگا اس 27ویں آئینی ترمیم کا؟
ادارہ جاتی توازن بگڑ جائے گا۔ جب عدلیہ پر دباؤ ہوگا، پارلیمنٹ پر اثر ہوگا، بتائے عوام انصاف کہاں سے لیں گے؟ چوتھا اثر اس 27ویں آئینی ترمیم کا کیا ہوگا؟ عوامی اعتماد کا خاتمہ۔ جب عوام محسوس کریں گے کہ آئین اب عوام کا نہیں رہا تو نظام پر عوام کا یقین بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم اصل میں اصلاح ہے یا یہ ایک اور سیاسی چال ہے جس سے عوام کو دور اور طاقتور کو اور مضبوط بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہر حکومت آئین کو اپنے مرضی کے مطابق بدلتی رہی تو پھر آئین کہاں رہے گا؟ جمہوریت کہاں بچے گی؟ یہ ترمیم دراصل اس خاموش تبدیلی کا آغاز ہے جو کہ مستقبل کی سیاست کا نقشہ یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، پاکستان کی آئین کو اگر بار بار سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا تو عوام کے حق اور انصاف، آزادی سب خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور یہ بھی سمجھے کہ آئین زندہ تب رہتی ہے جب قوم جاگتی ہے، اور قوم جاگتی تب ہے جب وہ سوال پوچھتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم ایک سوال ہم سب کے لیے، کیا ہم آئین کے محافظ بنیں گے یا پھر خاموش رہ کر اس کو سیاست اور طاقت کا کھیل بنتے دیکھیں گے؟ یہ تھی آج کی گل ٹاک۔ آپ کی آواز کا تجزیہ کمنٹ میں بتائیں۔ کیا یہ ترمیم ملک کے لیے بہتر ہے یا یہ ایک نئی سازش ہے؟ اور یاد رکھ کے سچ بولنا ہی اصل میں ترمیم ہے، ضمیر میں، آئین میں اور قوم کے دل میں۔